نبی سب کرم ہے آپ کا، یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خورشید رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیماری بخار تھا۔ آپ نے حجرہ شریف سے باہر نکل کر مسلمانوں کے مجمع کے سامنے ایک نہایت ہی جامع تقریر فرمائی، جس میں مسلمانوں کے لیے بہت قابل قدر نصیحتیں تھیں۔ بعد میں آپ نے ایک وصیت یہ بھی فرمائی کہ مجھ کو میرے قریبی رشتہ دار غسل دیں اور اس کے بعد میرا جنازہ حجرہ میں رکھ کر سب لوگ باہر نکل جائیں، کیونکہ اس وقت میں اپنے اللہ کے سامنے ہوں گا اور اللہ تعالیٰ مجھ پر رحمت فرمائے گا۔ اس کے بعد فرشتے میرا جنازہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد میرے اہل بیت کے مرد نماز پڑھیں گے اور پھر ان کی عورتیں، پھر اس کے بعد سب مسلمان گروہ در گروہ آئیں اور نماز ادا کریں۔ مذکورہ بالا وصیت فرمانے کے بعد آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حجرہ میں تشریف لے گئے۔ جب بیماری کے آخری ایام میں آپ مسجد میں آنے سے بالکل معذور ہو گئے تو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا کہ وہ آپ کی جگہ نماز کی امامت کے فرائض انجام دیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ صدیق نے 4 شنبہ سے لے کر 2 شنبہ تک 5 دن نمازوں میں امامت فرمائی۔ آپ نے رخلت سے قبل ہدایت فرمائی کہ جب وفود آئیں تو ان کو صلہ اور انعام سے ضرور خوش کیا کرنا، اسامہ بن زید کے لشکر کو ضرور روانہ کر دینا، انصار کے ساتھ ہمیشہ نیک سلوک کرنا، ان کی غلطیوں سے درگزر کرنا۔ اس وقت آپ کا مال کل 5 دینار تھے۔ آپ کے حکم فرمانے سے وہ بھی ہیرات کر دیے گئے تاکہ جب آپ رخلت فرمائیں تو دنیاوی مال کا کوئی اثاثہ چھوڑ کر نہ جائیں۔ آخری دن طبیعت کچھ اس قدر درست ہو گئی کہ لوگوں کو صحت کا احتمال ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے صبح کی نماز کے وقت حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا پردہ اٹھایا جو کہ مسجد کی طرف تھا، اور دیکھا کہ صفیں درست ہیں، مسلمان نماز میں مشغول ہیں۔ اس نظارہ سے آپ کے چہرے مبارک پر بشاشت نمودار ہوئی۔ اس نماز کے کچھ وقت بعد آپ کی طبیعت نے ایک دم پلٹا کھایا اور حالت نازک ہو گئی۔ آپ کے دائیں بائیں حضرت سیدہ پاک اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور پاس پانی کا ایک پیالہ بھرا پڑا تھا۔ آپ اپنا ہاتھ مبارک اس سے تر کر کے چہرے مبارک پر پھیرتے جاتے تھے۔ بقول بخاری زبان پر لا الہ الا اللہ کے الفاظ جاری تھے۔ جناب سیدہ پاک رو پڑی۔ آپ نے دست مبارک سے ان کے آنسو پونچھے اور فرمایا روئیں نہیں۔ پھر حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہما آئے۔ دونوں کو نانا پاک سے بہت محبت تھی۔ دیکھ کر دونوں رونے لگے۔ آپ نے دونوں کو چوما اور ان کے احترام و عزت کے بارے میں وصیت فرمائی۔ پھر تمام ازواج مطہرات حاضر ہوئیں۔ آپ نے سب کو تسلی و تشفی فرمائی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ کا سر مبارک گود میں لے لیا اور رونے لگے۔ آپ نے فرمایا اے علی صبر کرو، لونڈی اور غلام پر کبھی سختی نہ کرنا، انہیں خوب کھلانا پلانا اور ان سے نرمی کے ساتھ بات کرنا۔ جب حضرت علی باہر چلے گئے تو جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے سر مبارک اپنے زانوں پر رکھ لیا۔ اس کے بعد زبان سے نکلا اللہم فی الرفیق اعلیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ سب سے بڑا رفیق ہے۔ لہٰذا 12 ربیع الاول سن 11 ہجری بروز دوشنبہ بعمر 63 سال اور 5 دن بوقت چاشت، یہ نفس قدسی اعلیٰ علیین کو زینت بخشنے کے لیے تشریف لے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تجہیز و تکفین اور نماز جنازہ۔ آپ کی وصیت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ کو غسل دیا اور اہل بیت کے باقی افراد حضرت عباس رضی اللہ عنہ، حضرت فضل رضی اللہ عنہ، حضرت قسم رضی اللہ عنہ،
حضرت اسامہ رضی اللہ عنہم پانی ڈالنے اور کروٹ بدلنے وغیرہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی امداد کرتے تھے۔ جب غسل دے چکے تو صحابہ کرام میں دفن کے متعلق اختلاف رائے ہوا۔ بعض کہتے تھے کہ آپ کو مسجد نبوی میں دفن کیا جائے، اور بعض جنت البقیع میں کہتے، اور بعض کسی اور جگہ کہتے تھے۔ لیکن بعض نے بتایا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ہر ایک نبی اسی جگہ دفن کیا گیا جہاں اس نے وفات پائی، لہٰذا آپ کو اسی جگہ دفن کیا جائے جہاں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ تو سب نے اس بات پر اتفاق کیا۔ چنانچہ آپ کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ میں ہی، جہاں آپ نے رخلت فرمائی تھی، بغلی قبر کھود دی گئی۔ غسل کفن کے بعد جنازہ کے پاس سے سب باہر نکل گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے رحمتیں نازل فرمائیں۔ اس کے بعد فرشتوں نے آ کر نماز جنازہ ادا کی۔ بعد ازاں نماز جنازہ یوں شروع ہوئی کہ سب سے پہلے آپ کے اہل بیت کے مردوں نے، اور پھر اہل بیت کی عورتوں نے، اور پھر ان کے بچوں نے نماز ادا کی۔ اس کے بعد عام مہاجرین و انصار کو نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی، اور وہ گروہ در گروہ وہ آتے اور نماز ادا کرتے جاتے تھے۔ اس نماز میں امام کوئی نہیں تھا، اور نماز جنازہ یہ تھی کہ حجرہ پاک کے اندر لوگ جاتے اور آپ پر 10 مرتبہ درود شریف پڑھتے اور باہر نکل آتے تھے۔ چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ اس قدر وسیع نہ تھا کہ بہت سے آدمی یک بار ہی نماز ادا کر سکتے، اسی لیے مدراج النبوت میں لکھا ہے کہ 10 شخص اندر آتے جاتے تھے۔ جب 10 آدمی فارغ ہو کر نکلتے تھے تو پھر دوسرے 10 اندر جاتے۔ اسی طرح یہ سلسلہ لگاتار 32 گھنٹے تک جاری رہا۔ آخر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آواز دی کہ اے لوگو، رسول اللہ کے گھر والوں کو اب آرام کرنے دو، اسی طرح 2 روز گزر چکے ہیں، اس سے زیادہ بے آرام نہ کرنا چاہیے۔ یہ سن کر لوگ تھم گئے۔ تو اب 13 ربیع الاول سن 11 ہجری کو اس کونین کی سب سے بڑی شخصیت نے اس حجرہ پاک میں تشریف فرما ہو کر اس مقام کو عزت بخشی۔ صدق اللہ العظیم۔